السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مہر کے آنے سے پری کو بھی جیسے بہن مل گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی کالج اور یونیورسٹی کے قصے سناتی، پھر کہکا لگاتی ہنسنے لگتی۔ ان قصوں میں زیادہ تر پری کی ہی کہانیاں ہنسانے والی تھی کہ وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے تنگ کرتی تھی۔ پری یو ڈونٹ مائنڈ، ایک بات پوچھوں؟ مہروش اچانک اپنے دماغ میں آنے والے خیال کو زبان پر لاتے بولی۔ جی بھابھی پوچھیں۔ پری نے واٹس ایپ اوپن کرتے بولتے ساتھ فریحہ کا میسج پڑھنے لگی۔ وہ لیلا کیا کوئی ارسل کی فرینڈ تھی؟ وہ بے ترتیب لفظوں میں جلدی سے بولی اور دل میں دعا کی تھی کہ کاش پری کہہ دے نہیں۔ لیلا جی بھابھی، یونیورسٹی میں بھائی کی وہ فرینڈ تھی ایک، بٹ نہ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ فالتو میں بھائی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں ان دونوں میں کیا ہوئی انبن اور ان دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ ویسے پریشان مت ہو، یو آر لکی بھابھی، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ مہر کا ہاتھ پکڑتی مسکرائی۔ اس کی بات پر مہر چاہتے ہوئے بھی مسکرا نہ سکی۔ وہ بتانا چاہتی تھی پری کو کہ جیسا وہ اپنے بھائی کو سمجھتی ہے ویسا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ پری سے ایکسکیوز کرتی اپنے روم میں آئی تھی۔ کیوں ارسل، کیا اب بھی آپ کی بات پر یقین کروں؟ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹتے وہ ہچکیوں میں روتی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اذلان نو، آپ کو پتہ ہے نا میں دودھ نہیں پیتی، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں ہنی؟ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے۔ اذلان نے اپنے پاس بٹھاتے اسے دودھ کا گلاس تھمایا تھا۔ زی پلیز نو، میری یہی پنس رہا ہے۔ ایک گھونٹ لیتی اذلان کو گلاس تھماتی اٹھی تھی۔ وش سکون سے بیٹھ کر پیو، مال کھاؤ گی؟ اذلان اسے گود میں بٹھاتے اپنی بازو کے گہرے میں لیتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ زی پلیز نو، مجھے نہیں پینا۔ وہ تھوڑا سا پیتی روحان سی ہوتے بولے، چندہ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، تھوڑا سا پیو، پیو تو صحیح، اپنے جی کی بات نہیں مانو گی؟ وہ اس کی گال اپنی گال کے ساتھ سہلاتا پیار سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پری نے دودھ کا گلاس فنش کرتے اذلان کی طرف دیکھتے برا سا منہ بنایا تھا۔ میری بلی، اذلان نے بولتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ میں بلی ہوں؟ میری کیٹو، کیوٹ والی اذلان نے بولتے اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ جی بس کریں، اس نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا تھا۔ ہنی پلیز، آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یو۔ جی، اسے معنی خیز لہجے میں بولنے پر وہ بھی پیار سے بولی تھی۔ جی زی کی جان، یو نو واٹ ہنی؟ مجھے وہ اپنی مسکراہٹ دباتی وقفہ لے گئی۔ کیا ہنی؟ جی مجھے انگلش سمجھ نہیں آتی۔ ویش مار کھاؤ گی؟ اس کے بول کر کہکا لگا کر ہنسنے پر اپنے جذبات کا قتل ہوتا دیکھتے اذلان نے اسے گھورا تھا۔ جی سچی نہیں آتی؟ وہ پھر سے معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ اچھا، اور جو ترکش رومانٹک ڈرامے دیکھتی ہو ان کی آ جاتی ہے؟ اذلان نے اسے گدگدایا۔ جی کیونکہ اس میں تو سین بھی ہوتے ہیں نا ساتھ۔ او تو ہم بھی بنا لیتے ہیں کوئی رومانٹک سین، پھر بھی سمجھ نہ آیا تو ڈیپلی سمجھا دوں گا، اذلان گمگیر لہجے میں بولتا اس کے گردن پر لب رکھ گیا۔ زی بہت بے شرم ہے آپ۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر ناخنوں کا زور ڈالا تھا۔ ہنی ڈونٹ ڈو، اذلان اسے روکنا چاہا لیکن وہ زور سے اس کے ہاتھ پر ناخن مارتی اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا تم میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کر سکتے ہیں آپ؟ پری نے بغیر اس کو دیکھے ہلکا سا کہکا لگاتے گا اور بیڈ پر لیٹی تھی۔ تم دیکھو اب۔ اذلان نے اپنے خون نکلتے سفید ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اٹھتا ڈریسنگ سے باکس اٹھاتا کچھ ڈھونڈنے لگا، اپنی تلاش شدہ چیز ڈھونڈتا مسکراہٹ دباتا بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اذلان، اس کی اگلی کارروائی دیکھتی زور سے چیخی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑتے نیل کٹر سے اس کا چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹا۔ اذلان نہیں، سوری پلیز، اب نہیں ماروں گی۔ وہ اگلی انگلی کا ناخن کاٹنے پر اٹھنے کی کوشش کرتی چیخی تھی لیکن اذلان کی پکڑ سے نکلنا ناممکن تھا۔ جی پلیز نہیں کریں، میں نے اتنی مشکل سے بڑھائے تھے یار۔ ہنی یو نو بڑے ناخنوں سے نماز نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے سے تو تھے، اب دیکھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرتے منہ بناتے کہا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، بس یہی بہت ہے۔ اذلان اس کے ہاتھ پر لب رکھتے دوسرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔
نو اذلان، اس کے نہیں، پلیز پلیز نو، میں ناراض ہو جاؤں گی. یس مائی بیبی. اذلان نے اس کی چیخ پکار کو اگنور کیے، سارے ناخن کاٹتے دوسرے ہاتھ کو چوما تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس سے دور ہو کر بیٹھی. مجھے نہیں کرنی بات، کوئی ایک بات نہیں مانتے میرے، ہمیشہ اپنی من ماننی کرتے ہیں. وہ بیڈ سے اترتی روم سے نکلے تھے. وہ جان بوجھ کر آفس میں بیٹھا کام کرتا رہا اور گھر بھی لیٹ آیا تھا، لیکن سامنے ہی اسے اوندھے منہ لیٹا دیکھتے وہ رکا تھا. دوپٹہ بیڈ سے نیچے پڑا تھا. واچ اتارتے اس نے باکس کو زور سے بند کیا تھا. شاید وہ اس کی آنے کی آواز سن کر جاگ جائے. جیسا بھی وہ اس سے رویہ رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ذرا بھی اس کے لیے کوئی بھی برا خیال یا نفرت نہیں ہوئی تھی. وہ جانتا تھا وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور جیسے اسے ساری سچائی کا پتہ چلے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ لیلا کا بھی پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ملک چھوڑ کر بھاگ گئی تھی. ارسل فریش ہو کر آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی. ہزاروں دل میں عہد کرنے کے باوجود وہ دل کے ہاتھ تو مجبور ہوتا، ایک بار پھر اس کے قریب لیٹتا، چہرے سے بال ہٹاتا، پیار سے گویا ہوا مہر. ارسل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جو کہ گرم کوئلے کی طرح تپ رہا تھا. مہروش، اس نے سیدھا کرتے پکارا تھا. وہ غنودگی میں بس اتنا ہی بولی. مہروش اٹھے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ ارسل نے اس کے ماتھے کو چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا. میں ٹھیک ہوں. وہ رونے کی وجہ سے لال ہوتی براؤن آنکھوں کو کھولتی سیدھی ہو کر بیٹھی. مہر آپ روئی ہیں کیا؟ ارسل نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھا. نہیں، وہ پتہ نہیں، وہ اپنا دل سنگ دل کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہی تو اس کا محافظ ہم سفر ہے. مہر ادھر دیکھے، بخار سے تپ رہی ہیں آپ، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، لیٹ جائیں. اس کو کندھوں سے تھامتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا. مہر کو اس کا یہ انداز زہر لگا تھا. کیوں وہ اتنا اچھا بن رہا ہے؟ جب اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو کیوں اتنی کیئر کر رہا ہے؟ لیکن اس سے نکاحت کی وجہ سے نہ تو کچھ بولا جا رہا تھا، اور اگر بول لیتی تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بعد میں اپنا آپ اس کے شکنجے سے آزاد کروا سکے. ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، وہ آتا ہی ہوگا. بتایا آپ نے کچھ کھایا؟ ارسل کرسی کو کھینچتا اس کے قریب کرتے بیٹھا. مجھے بھوک نہیں ہے. لیکن کہنا تو یہ چاہتی تھی، اس کی بھوک تو پری کے منہ سے اقرار سن کر ہی اٹھ گئی تھی. لیکن شہزادی بخار ہے آپ کو، کھانا تو کھانا ہوگا نا. کوکیز لے لیں چائے کے ساتھ. اب لیٹے میں ملازمہ سے کہتا ہوں. وہ تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا. ہنی اگر آئندہ کے بعد تم ناراض ہو کے اس طرح اس روم میں آئی نا تو میں بہت برا پیش آؤں گا. جتنی ناراضگی دکھانی اپنے روم میں رہ کر دکھاؤ. مناؤں گا بھی اور پیار بھی کروں گا، لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے. اذلان اس کے روم میں آتے پری کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے روم میں لے کر آیا تھا. مجھے نہیں کرنی بات، بہت برے ہیں آپ. آئی ہیٹ یو. وش مجھے غصہ مت دلاؤ. اگر پیار کا اظہار نہیں کرنا اب بھی تو نہ کرو، لیکن یہ فالتو میں بول کر اپنی جان کو کیوں مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ کبڑ سے کپڑے نکلتے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو وہ جلدی سے کمبل لیتی ناراضگی سے چہرہ چھپا گئی. اذلان نے اس کی پیار بھری حرکت پر مسکراہٹ روکے تھے، کہیں اس کے ہنسنے اور ناراض نہ ہو جائے. ارے میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ ارسل ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ دیکھو میری بچی ایک دن میں کتنی کمزور ہو گئی ہے. نویرا نے مہروش کے چہرے کو چھوتے ارسل سے پوچھا. جی ماما، میڈیسن دی ہے اور ریسٹ کرنے کا بولا ہے ڈاکٹر نے. آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. ارسل نے ٹوسٹ کا پیس کو نائف سے کاٹتے اداس بیٹھی مہر کو دیکھا. تم آج جلدی آ جانا، کہیں باہر گھمانے لے جانا میری بہو کو. شادی کے بعد تم لوگ کہیں گھومنے بھی نہیں گئے. ہاں بچے، جلدی آیا کرو آفس سے، رات کو بھی تم اتنی لیٹ آئے. شادی کے بعد تو لوگوں کا کام میں دل ہی نہیں لگتا، اور ایک میری اولاد ہے جو الٹ چلتی ہے. موسیٰ شاہ بھی مسکراتے ہوئے بولے تو سب ان کی بات پر مسکرائے، لیکن مس پری نے سب کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے زور سے کانٹا پلیٹ میں مارا تھا اور منہ بناتی ناشتہ کرنے لگی. ارے میری بچی کا موڈ کیوں بنا ہوا ہے؟ اذلان کیا کہا ہے تم نے میری بچی کو؟ موسیٰ شاہ نے بے دلی سے ناشتہ کرتی پری کو دیکھا. چاچو، کیونکہ آج آپ کی بیٹی یوں نہیں جا رہی ہے، اس لیے شاید. اذلان نے اپنی مسکراہٹ دبائی. پری نے نظریں اٹھاتے اپنے غصے کو ضبط کرتے اذلان کو گھورا. بابا، آپ مما کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ نین اس کے کان کے قریب جھکتے کہا. کیونکہ بیٹا آپ کی مما بابا کو بھی تو کتنا تنگ کرتی ہے، اس لیے. ہاں میں ہی تنگ کرتی ہوں. بتائیں آپ کون سی میری بات مانتے ہیں؟ وہ اس کے مسکراتے چہرے سے
نظریں ہٹاتے اس کے الزام لگانے پر اونچی آواز میں بولی، اذلان بتاؤ بھی کیوں میری بچی ناراض ہے؟ عیسیٰ شاہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کہا، تایا جان یہ میری کوئی بات نہیں مانتے، دیکھیں انہوں نے میرے سارے ناخن کاٹ دیے۔ آپ تو جانتے ہیں نا تایا جان، ایک لڑکی کو کتنا دکھ دل ٹوٹنے کا نہیں ہوتا جتنا ناخن ٹوٹنے کا ہوتا ہے۔ وہ ہانسی ہوتے بولے، اذلان مار کھاؤ گے مجھ سے اگر میری بچی کو تنگ کیا۔ سویرا نے اپنی لاڈلی بیٹی کی اتنی رونی شکل بنی دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ خالہ جانی مجھے بھی بات بات پر ایسے تو بولتے ہیں، وشوار کھاؤ گی؟ سویرا کے تو بولنے پر اسے شے مل گئی تھی۔ کیسا کیسا ظلم کرتے ہیں تم کمینے میری بہن پر؟ ارسل نے اسے گھورا۔ ہاں جیسے تو نہیں جانتا اپنی بہن کو، بغیر کسی دھمکی کے کتنا ہی مانتی ہے۔ بس اب اپنی دکھوں کی پوٹلی بند کرو اور چلو تیار ہو جاؤ، یونی بھی جانا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، پہلے بھی آپ کے کہنے پر گئی تھی نا، دیکھا آپ نے میری کتنی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ بھائی مجھے تو اپنی جان بہت پیاری ہے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ پری نے اذلان کو کھڑا ہوتا دیکھتے معصوم شکل بنائی، اگر اتنی جان پیاری ہے تو 2 منٹ سے پہلے اٹھ کر روم میں آؤ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آلریڈی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ وہ بولتا روم میں چلا گیا تھا۔ پری جان گئی تھی یہ اس کا آخری فیصلہ ہے، اب وہ اس کی ایک بھی نہیں سنے گا، اس لیے اپنی سنائے چلا گیا۔ پری نے اپنی سفارش کے لیے اپنی حمایتوں کو ڈھونڈنا چاہا، اس کی آغا جان سے لے کر نین تک نظریں جھکائے ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ سب ملے ہیں نا، اب کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ پیر پٹکتے روم میں آئے تھے۔ اذلان سب کو ہی بتا چکا تھا کہ پری کے ساتھ اتنی گری حرکت کس نے کی تھی، لیکن سب کو ہی سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی پری کو کچھ نہیں بتائے گا۔ رویل اور روشنی اذلان کے ڈر سے کسی بھی طرح اپنی فیملی کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب دیکھنا تو یہ تھا کہ کیا مہروش کر پائے گی اپنی غلط فہمی کو درست، کیا اذلان پری کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیا پری کے دل میں اذلان کے لیے اگتا محبت کا بیج محبت سے عشق تک کا سفر طے کرے گا۔ اذلان نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی، اس کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے یوں نہیں چھوڑتا آفس آیا تھا، لیکن اس کی معصومیت بھری باتوں کو یاد کرتا مسکرایا تھا، کیسے وہ پگلی اپنی باتوں سے اسے پاگل بنائے ہوئے تھی، اور وہ تو بنتا جا رہا تھا۔ کتنی اچھی ہو گئی تھی اس کی زندگی جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، کتنا اچھا احساس تھا۔ بس اب ایک چیز باقی تھی، وہ تھا کب اس کی معصوم بیوی اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، یہ سوچتے اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا۔ وہ مسکراتا ٹائم دیکھتا آفس سے نکلا تھا، کیونکہ اس نے نین کو اسکول سے پک کرنا تھا اور اپنی روٹھی محبوبہ کو بھی بنانا تھا۔ جانا کچھ تو بولو، مجھے تمہاری یہ چپ نہ زہر لگ رہی ہے، لڑ لو مجھ سے، باتیں سنا لو، لیکن اس طرح چپ بیٹھی نا تو مجھے میری وش تو نہیں لگ رہی۔ اذلان نے گاڑی کو میک ڈونلڈ کے سامنے روکتے اس کی طرف آتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وش چندہ، میں اب مذاق بھی نہیں کر سکتا، بس تنگ کر رہا تھا، مجھے اپنی جان کو تنگ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اس کو چپ بیٹھے دیکھتے اذلان پیار سے بولا تھا۔ اس نے یونی سے واپسی پر اس کی باتوں کا بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیا تھا۔ لوگ واجبل چپیٹر ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، خود تو مذاق کر لیتے ہیں، جب ان سے کوئی اور مذاق کرے تو چوسنی جیسی شکل بنا لیتے ہیں۔ اس کی بات سنتی دھیمے سے بڑبڑائی تھی اور افسوس سے اپنے کٹے ناخنوں کو دیکھا۔ یار میں نے کب چوسنی جیسی شکل بنائی؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو، تمہارا مجازی خدا ہوں جس کو تم واجبل چپیٹر بنا رہی ہو۔ اذلان کہکا لگاتا بولا، ہاں اور زور سے ہنسے، اونچا اونچا ہنسے، باقی لڑکیاں دیکھ کر آپ پر لاہن مارے۔ وہ لڑکیوں کو ترستی نگاہوں سے اذلان کو دیکھنے پر غصے سے بولی، ہنی اب تو میں ہنسوں بھی نہ یار، یہ لو بس میں چہرہ ہی جھکا لیتا ہوں۔ اذلان نے بولتے چہرے پر ہاتھ رکھتے سر جھکایا تھا۔ اذلان شاہ جیسی آپ کی حرکتیں ہیں نا، بھول جائیں کہ مجھے آپ سے محبت کا میم اور پیار کا پے، عشق کا عین بھی ہوگا۔ پری اس کی حرکت پر مسکراتی لڑکیوں کو ہاتھ سے ازمائن کا اشارہ کرتے بولے، اور پری وش اذلان شاہ، یہ اذلان شاہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں محبت کی مین سے لے کر تے تک، عشق کے عین سے لے کر کاف تک، اور پیار کے پے سے لے کر رے تک روشناس کروائے گا۔ تمہارے سانسوں میں اذلان شاہ کے عشق کی مہک ہوگی، روح میں اذلان شاہ کا نام ہوگا، دل کی ہر دھڑکن پور پور اذلان شاہ کے عشق کی گواہی دے گی۔ اذلان نے اس کی بات پر اس کا ہاتھ پکڑتے جذبات کی شدت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اس کے گمگیر لہجے میں موجود اپنے لیے
شدت محسوس کرتی اندر تک کانپتی تھی۔ اذلان شاہ کے عشق کو قبول کرنا بھی اس لیے اتنا آسان نہیں تھا، وہ تو اذلان شاہ کی مہلت پر مبنی تھی۔ پری کو یقین تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، لیکن زندگی میں ایک نہ ایک دن تو وہ موڑ ضرور آنا ہے جس کو سوچتی اس کی روح تک کانپنے لگ جاتی ہے۔ کیا وہ اپنا محبت کا اظہار کر پائے گی جو اس کے دل میں جنم لے رہی تھی؟ وہ اس کی شدتوں کو برداشت کر پائے گی جس طرح کے وہ گہرائی سے بھرپور جذبات اس کے لیے رکھتا ہے؟ پری نے سوچتے ہوا میں سانس خارج کی تھی اور اب پیزا کھانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن اذلان نے اس کی نہ مانتے ہوئے اس کی طبیعت کا سوچتے فروٹ چاٹ منگوائی تھی جس پر اس نے ہزاروں قسم کے چہرے کے ایکشن کیے تھے، لیکن وہ گھوریوں سے نوازتوں سے ساری کھلا چکا تھا۔ وقت رکتا نہیں، اسے نہیں پرواہ کون کیسے لمحات سے گزر رہا ہے، وقت اچھا ہو یا برا وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ یہ تو گزرنے والے پر مبنی ہے کہ اس کا نصیب اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلتا ہے۔ ایسے کچھ زندگی کھیل اور وقت مہروش کے ساتھ کھیلنے والے تھے۔ ایسے ہی 5 دن گزر چکے تھے۔ مہروش اور ارسل کی اس دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے لا تعلقی رکھے ہوئے تھے۔ ارسل کو جو امید تھی کہ مہر اسے بات کرنے کی کوشش کرے گی، غلط فہمی درست کرے گی، لیکن وہ تو چپ کیے ہوئے تھی۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑا ہو جس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان اپنی ہی سانس سے اذیت لگتی ہیں، اور یہی حال کچھ مہروش کا تھا۔ کیا وہ ارسل سے الگ ہو پائے گی؟ وہ اس سے لا تعلق ہو کر زندگی گزار پائے گی؟ بے شک اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے ارسل نے کچھ وقت دیا تھا، لیکن وہ ایک ہی دن میں اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ وہ اس کا شوہر، اس کا محرم تھا، اور ویسے بھی نکاح تو اللہ تعالیٰ کا بنایا خوبصورت اور حسین رشتہ ہے۔ یہ رشتہ تو دو نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس رشتے میں گواہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ پھر محبت کیسے نہ جنم لے؟ نکاح سے پہلے محبت نہیں، وہم ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں حکم ہے ہم نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ تو خدا اپنی بات سچ کر چکا تھا۔ ارسل کی محبت تو شروع دن سے پروان چڑھ رہی تھی۔ بے شک مہروش کی رضامندی اس کے بھائی کی وجہ سے تھی، لیکن وہ دل سے رشتے کو، اپنے شوہر کو قبول کر چکی تھی۔ بس اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے اسے کچھ اور وقت چاہیے تھا، لیکن اب وہ اس طرح کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی؟ یا اللہ، میں ایسی زندگی نہیں چاہتی، مجھے میری منزل دکھا دے۔ ہاتھ اٹھاتے اس نے دعا کرتے جائے نماز کی تہہ لگاتے رکھا، اور حجاب کرتی کپبورڈ سے چادر نکالتی پری کے روم کی طرف گئی۔ وہ دونوں مارکیٹ آئی تھی کیونکہ پری نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھی اور مہروش کو بھی کچھ نوٹس کاپی کروانے تھے اور اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینی تھی۔ جیسے اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا تھا تو خالی پرس نے منہ چڑھایا تھا۔ نوٹس اتنے زیادہ تھے اور وہ پری کو گاڑی میں ویٹ کرنے کا کہتی خود ہی دکان پر آئی تھی۔ بھائی آپ اس کارڈ میں دیکھیں۔ اس نے شاپ کیپر کو اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر دیا۔ سوری میڈم، اس میں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے۔ شاپ کیپر نے اسے کارڈ واپس کیا۔ شٹ، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آتی ہیں، بولتے اس نے ایان کا نمبر ملایا تھا۔ یار چھوڑ دے، میرا موبائل نہیں آتا، مجھے کسی لڑکی کا میسج۔ یار چھوڑ، معصوم سا تیرا دوست ہے، تو کیسے شک کر رہا ہے؟ ایان نے بولتے ارسل کی کرسی کا رخ اپنی طرف کرتے اپنا موبائل لینا چاہا۔ ارسل نے موبائل پیچھے کی طرف کرتے اسے گھورتے واٹس ایپ اوپن کیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی تھی۔ موبائل پر روش کالنگ دیکھتے ارسل نے موبائل اس کی طرف کیا تھا، اور اسکرین پر لگی اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھتے اس کا دل بے جان ہوا تھا۔ میری گڑیا، مجھے ہمیشہ بچا لیتی۔ آنکھ بلند کرتے اس نے کال پک کی تو ارسل اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ اچھا، میں بھیج دیتا ہوں، ابھی بتاؤ کتنے چاہیے، اور آپ کہاں پر ہو؟ بھائی ابھی فی الحال اتنے بھیج دیں، میں اس دکاندار سے جان چھڑوا لوں، اور میں اپنے نوٹس کاپی کروانے آئی ہوں۔ مہروش نوٹس کو ہاتھ میں لیتی بولی۔ اچھا ہم بھیج رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ کریڈٹ کارڈ میں بھیجوں کہ اکاؤنٹ میں؟ ایان نے پوچھا تو ارسل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ کال کاٹتے ایان نے اسے ڈن کا میسج سینڈ کرتے ارسل کو دیکھا جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ ایان نے اسے گھورا۔ سوری یار، میری میٹنگ ہے تو میں چلتا ہوں۔ ارسل بغیر اس کو دیکھتے اس کے آفس سے نکلا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے زور سے دروازے کو بند کیا تھا۔
महर ने दिल पर हाथ रखते चेहरा मोड़ कर देखा। हाथ में कोट पकड़े वो बिखरी हालत में सीधा उसके दिल में उतर रहा था। बेड पर बैठते बगैर उसे सलाम किए जूतों के तस्मे खोलने लगा। अरुष ने उसे नज़रों के हिसार में लेते उसे जांचना चाहा कि ऐसा क्या हो गया कि अब वो उसे सलाम करने से भी इनकारी है। आपकी तबीयत ठीक है? मैं चाय। शट अप महरूश, शट अप। क्या तुमने मुझे इतना बेहया समझा है कि मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवाओगी? वो उसकी बात काटता उसको कंधों से थामते चीखा था। महर ने उसके चीखने पर आंखें बंद करते अपना आप उसके शिकंजे से छुड़वाना चाहा। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी पर भी आपने उतारा है। महरूश, क्या आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा कि आप मुझसे एक बार नहीं कह सकी कि आपको पैसों की ज़रूरत है? उसने उसकी ठोड़ी पकड़ते उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मुझे ज़रूरत थी तो आप मुझसे कहती। आपको पता मैं यान के सामने कितना शर्मिंदा हुआ। मेरी बीवी और वो अपने भाई से अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे मांग रही है। उसकी बात काटता ड्रेसिंग के सामने पड़ी सारी चीज़ों का हाथ मारता गिरा चुका था। वो मेरा मेरा भाई है, मांग सकती हूँ। महरूज ने हिम्मत करते बोलते इस बपरे शेर को देखा जो अपने गुस्से से उसकी हालत भी ख़राब कर रहा था। हक, पहला हक शादी के बाद शोहर का होता है। आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। माना कि मुझे इस तरह की गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी, लेकिन आप मुझसे कहती तो सही। लेकिन नहीं, आप तो अपनी सो कॉल्ड गलतफहमी को लिए इस कदर अपने दिल में मेरा इतना बुरा इमेज बना चुकी हैं कि शायद अब मैं आपके शौहर के रूप में भी कबूल नहीं। अरसल नहीं। महर ने अपने आंसू साफ करते उसके लबों पर हाथ रखा था। क्या नहीं? सिर्फ 9 दिन रह गए महर। मुझे पता ये फैसला मेरे हक में नहीं होने वाला। आपको अब मुझसे दूर हो जाना होगा। आप मुझे धुतकार कर मेरे हक से महरूम करके मुझे पागल कर देंगे। इसलिए जितना आप मेरे करीब रहेंगी उतना ही मैं अज़ियत से दो चार होऊंगा। सुबह होते ही आपको आपके भाई के पास छोड़ाऊंगा। मुझे पता है आपकी गलतफहमी कभी दुरुस्त नहीं होगी। वो बोलता उसी के हाथों को दबाता छोड़ चुका था। आंखों से पानी निकला था उससे। वो अपने बाजुओं से साफ कर गया। असल नहीं, ये गलतफहमी नहीं है। आप मुझे इस तरह से सज़ा नहीं दे सकते। वो उसका हाथ पकड़ते चिल्लाए नहीं। अगर आपको मुझ पर एतबार होता तो मेरी वजाहत आपके लिए पहले दिन ही कारआमद साबित होती। लेकिन अब मैं ना तो कोई सफाई दूंगा और ना ही कोई वजाहत। अगर इन 10 दिनों में आपकी गलतफहमी दुरुस्त होती है तो मेरे दिल के इस घर के मेरे कमरे के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन इसके बाद महर मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, अपने दिल की भी नहीं, जो हमेशा आपके हक में फ़ैसला करता है। रही बात घर वालों की तो मैं उनको बता दूंगा कि आप वहाँ रहना चाहती हैं। जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, आहिस्ता-आहिस्ता बता दूंगा उन सबको सब कुछ। मैं पागल हो जाऊंगा अगर आप मज़ीद मेरे करीब रहे तो। अरसल ने अपना हाथ छुड़वाते उसके आंसू साफ किए और स्टडी रूम की तरफ अपना रुख किया। अरसल, नहीं नहीं, मैं कैसे रहूँगी? आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो ज़मीन पर बैठती चीखी थी। लेकिन उसे कौन बताता हालात बेहतर करने के लिए खुद बेहतर होना पड़ता है। अपने सितारों को खुद गर्दिश में लाना पड़ता है। सितारे कभी दिन में नहीं चमकते और कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है। और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। अधूरा इश्क था मेरा मगर मुकम्मल खा गया मुझको। मैम सॉरी, आप इस तरह से सर से नहीं मिल सकती। आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा है तुम पर। जो तुम सामने बैठे मेरे शोहर को घूर घूर कर देख रही थी। परी ने बाजुओं को कोहनियों पर अटकाया। व्हाट? मैं क्यों घूरूंगी? वो सारे स्टाफ को अपनी तरफ देखने पर बौखलाई। ओ बस करो और मुझे अंदर जाने दो। सॉरी मैम, जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं दिखाएंगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। अगर आपको मिलना है ना तो आप वेटिंग में वेट करें। लगता है तुम्हें अजलान ने बताया नहीं कि मैं उनकी बीवी हूँ और बीवियों को शौहर से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो चीखी थी। सारे स्टाफ ने अपना काम छोड़े इस पटाखे को देखा था कि उसके आते ही किस तरह पूरे ऑफिस को सर पर उठाया था। अगर उनके बॉस को पता लग जाता तो क्या हाल होता है इस लड़की का जो खुद को उनके बॉस की बीवी कह रही है, लेकिन बॉस की बीवी वाली हरकतें तो नहीं है। सॉरी मैम, इट्स माय वर्क एंड आई कांट डू थिंग फॉर यू। आपको वेट करना होगा। रिसेप्शन गर्ल ने प्रोफेशनली कहा। अच्छा बस ज़्यादा अंग्रेज़ी मत बोलो, एक तो समझ भी नहीं आती और बेटा जॉब से छुट्टी पक्की समझो। वो बोलती स्टाफ की तरफ आई। क्या है भाई, अपना काम करो, ऐसे क्या देख रहे हो? उसके बोलने पर लड़के तो क्या लड़कियों समेत सब ने सर झुकाया था। 1 मिनट, उठो।
پری نے ہاتھ پکڑتے ایک لڑکی کو اٹھایا تھا اور خود چیئر پر بیٹھتے اپنے موبائل کو بیگ سے نکالا۔ بھائی آپ کے پاس اچھے اچھے سانگ ہے؟ اس نے ساتھ بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ نو میم، میں سانگ نہیں سنتا۔ او اچھا، کمارے ہو؟ جی نہیں میم، میں شادی شدہ ہوں۔ جی، کیا بیوی زیادہ تنگ کرتی ہے؟ نہیں، وہ بچوں کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ لڑکا اس کے سوالوں جوابوں پر تنگ آتا کام کرنے لگا۔ تب تک وہ بھی مسکراتی اپنا موبائل اسپیکر سے کنیکٹ کر گئی۔ ویسے کتنے بچے ہیں؟ اسپیکر کا والیوم فل کیا۔ 4۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ او کیوں، کوئی بیٹا نہیں؟ ہاں میڈم، وہ زور سے بولا۔ تو بھائی بتاؤ، کسی سے مقابلہ ہے تمہارا؟ وہ غصے سے دیکھتی بولی تو پورا اسٹاف اس کی بات پر ہنسا تھا، لیکن وہ اپنی پسندیدہ گانا لگاتی آفس کے چھتوں دیوار ہلا گئی تھی۔ ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے تم سے ملنے کے بعد دل پر۔ وہ گانے کے ساتھ خود بھی گا رہی تھی۔ ارے تم سب کیوں خاموش ہو؟ اٹس انجوائے ٹائم، گاؤ میرے ساتھ، کچھ نہیں کہے گا تمہارا باس، میں ہوں نا۔ اس نے سانگ کو پوز کرتے کہا اور سب اس کے ساتھ چیئرز پر گھومتے گانے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے داد، یہ تمہیں گانوں کی آواز آ رہی ہے؟ کون پاگل ہے جو یہ بھول گیا کہ یہ اذلان شاہ کا آفس ہے؟ اذلان اتنی الاؤڈ آواز میں گانے کو سنتے داد سے بولتا باہر آیا تھا۔ واٹ از نان سینس، وہ چلایا تھا تو سب اپنی جگہ پر رکے تھے، لیکن پری نے اپنی کرسی کا رخ نہیں بدلا تھا۔ گانے بند کرو، وہ زور سے چیخا تو پری نے جلدی سے پوز کے بٹن پر کلک کیا۔ یہاں پر کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ ابھی کے ابھی سب کو فائر کر دوں گا۔ سوری سر، ہمیں میم نے کہا تھا کہ ڈونٹ وری میں ہوں۔ سر یہ کافی دیر سے کہہ رہی ہے آپ سے ملنا ہے، میں نے ان کو ویٹ کرنے کا بولا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ کو یہ اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ زور سے بولتا چیئر کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ وش او گوڈ، میں کیسے بھول گیا، ایسی حرکت تو میری بیوی کر سکتی ہے۔ وہ مسکراتا نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا، غصہ تو اسے سامنے دیکھتے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، بس اب چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسٹاف تو اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے حیران تھا۔ داد نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں پر کھڑی تھی، اب تو میری ٹانگوں میں بھی درد ہونے لگے۔ ریسیپشنسٹ گرل نے اس کے جھوٹ بولنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مطلب اتنا جھوٹ؟ او میری ہنی، سوری، میری وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ وہ کان پکڑتا بولا تو سارا اسٹاف ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ اذلان شاہ اور معافی؟ نو جی، اب آپ کو بھی مجھ سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ وہ تو میں کب کی لے چکا ہوں، اور چلو آفس میں چل کر بات کرتے ہیں۔ نو، میں جا رہی ہوں گھر، سارا موڈ اس چڑیل نے خراب کر دیا۔ اس نے ریسیپشن گرل کی طرف اشارہ کیا تو وہ بوکھلائی۔ ہنی، اسے نہیں پتا تھا نا کہ آپ میری بیوی ہیں؟ چلیں، اب پتہ چل گیا نا، جا رہی ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وش اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ بھی اس کی دھمکی سے ڈرتی اس کے ساتھ چلی۔ داد، ساری میٹنگ کینسل کر دو اور اپنے دانت بھی اندر کرو۔ وہ چلتا داد کے قریب آ کر رکا۔ داد نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سارا اسٹاف اس کی کارروائی پر مسکرایا، لیکن کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ان کے باس کا لاڈلا تھا۔ ارسل پلیز، مجھے نہیں جانا، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ میں کیا بتاؤں گی بھائی کو، وہی جو اتنے دنوں سے مجھے بتا رہی ہیں۔ میں حوث کا پجاری ہوں، آپ کو میرا قریب آنا، اپنا شوہر مانا سب برا لگتا ہے اور نہیں برداشت کرتا یہ سب۔ جانا ہوگا آپ کو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ بولتا اس کا کپڑوں کا بیگ نکالنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گا، روش اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتی چلائی۔ ٹھیک ہے، پھر ثبوت دو کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے، مجھے میرا حق دو۔ وہ اس سے بھی زور سے چلایا تھا۔ کیسے کروں آپ کا یقین؟ ہاں کیسے کیا؟ وہ تصویریں جھوٹی تھی؟ کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا پری بھی جھوٹ بولے گی؟ ارسل پلیز، مجھے نہیں جانا، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ میں کیا بتاؤں گی بھائی کو، وہی جو اتنے دنوں سے مجھے بتا رہی ہیں۔ میں حوث کا پجاری ہوں، آپ کو میرا قریب آنا، اپنا شوہر ماننا سب برا لگتا ہے اور نہیں برداشت کرتا یہ سب۔ جانا ہوگا آپ کو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ بولتا اس کا کپڑوں کا بیگ نکالنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، مہرش اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتے چلائی۔ ٹھیک ہے، پھر ثبوت دو کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے، مجھے میرا حق دو۔ وہ اس سے بھی زور سے چلایا تھا۔ کیسے کروں آپ کا یقین؟ ہاں کیسے کیا؟ وہ تصویریں جھوٹی تھی؟ کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا پری بھی جھوٹ بولے گی؟ کیا سب جھوٹے ہیں؟ بس آپ بھی سچے ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ ارسل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔
نہیں، سب سچ بول رہے ہیں مہروش، سب سچ بول رہے ہیں، اس لیے تو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سوری، مجھے پہلے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ جب آپ کو لگے یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ اس کی ضد کے آگے ہار مانتا، بے قصور ہوتا ہوا بھی قصوروار بناتا۔ سامان پیک کریں، چھوڑاؤں؟ وہ بولتا کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے اقرار پر وہ آنسو صاف کرتی سامان پیک کرنے لگی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے سامنے اقرار کر گیا تھا۔ اپنا چہرہ دھوتی، چہرے پر کریم لگاتی، اپنے چہرے پر موجود آنسو کے نشان کو ختم کرنے لگی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالتی، بیگ اٹھاتی باہر آئی تھی۔ سب سے ملتی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی، لیکن اب اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو اپنی وجہ سے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنا مان تھا اس کے بھائی کو کہ ارسل ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ بتا کر کیسے اپنے بھائی کا مان توڑ سکتی ہے؟ پھر بیٹیاں تو وہ اداکار ہے جو اپنے ہر دکھ اور درد کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں، جیسے ان سے زیادہ دنیا میں اور کوئی خوشی ہی نہیں۔ ویسے اتنی جلدی یونیسی کس وجہ سے آئی؟ اذلان نے شورمے کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ پری نے بائٹ لی۔ ویسے ہی آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ پری نے آنکھوں کو گھمایا۔ ارے واہ، پریویشا کا اذلان شاہ سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ کہیں محبت تو نہیں آ گئی میری ہنی کو اپنے معصوم شوہر سے؟ خوش فہمی، ہمیں تو بخار بھی سوچ کے ہوتا ہے، یہاں تو پھر عشق کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اذلان شاہ سے۔ پانی کا گلاس لبوں کو لگاتے اس نے کہا، ڈونٹ وری ہنی، بس یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، جب میری ہنی اپنے شوہر اذلان شاہ سے اپنے عشق کا اظہار کرے گی۔ اس کے دل رگوں میں صرف اسی کا نام رقص کرے گا۔ اوہ، پھر اذلان شاہ تمہاری روح میں بس جائے گا، وہ گمگیر لہجے میں بولا۔ پری کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ بس ایسی باتیں آتی ہیں؟ اس نے اس کے جذبات کی شدت کو زائل کرنا چاہا۔ ہاں، اور تمہیں میرے جذبات کا قتل کرنا؟ وہ بھی فوراً سے بولا۔ اچھا نا، بس کریں، گھر چلتے ہیں، نین کو بھی اسکول سے لے لیں گے۔ وہ لبوں کو ٹیشو سے صاف کرتی بغیر اسے دیکھے اٹھی تو اذلان نے کرسی کو آگے کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو گیتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بہت بولتی ہو، ذرا بھی پرواہ نہیں میرے جذباتوں کی، لیکن یاد رکھو اتنا ہی انتظار کرواؤں کہ بعد میں میری شدتیں برداشت کر سکو۔ یہ نہ ہو تو میرے لہجے کی شدت کو سہ نہ پاؤ، میری باتوں سے کمزور پڑ جاؤ۔ وہ بولتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا۔ جی، آپ کا آفس بہت پیارا ہے، اب میں روز آیا کروں گی۔ وہ بات کو بدلتے جلدی سے جو سمجھ میں آیا بول گئی۔ سیریسلی ہنی، کیا میں یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ ہمیشہ ایسے ہی قتل کرنا؟ اس کے پیچھے کرتا کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں روز آنے کی، آج بھی لیکچر بند کر کے آئی ہو۔ وہ ساتھ لیتے آفس سے باہر نکلا۔ جی کیا ہے آپ کو؟ پر بات کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتی چلائی، کیونکہ میں اپنی ہنی کی ہر شے سے واقف ہوں۔ رات بولا تھا نا اس ناول کی جان چھوڑ کر ٹیسٹ تیار کر لو، بٹ نہیں۔ آخر بتاؤ مجھے کیا ملتا ہے یہ ناولز پڑھ کر؟ پہلے وہ پیار سے بولتا، بعد میں لہجے کو سخت کیے بولا، جی پلیز نا، پیار سے بات کریں۔ اور آپ کو کیا پتہ ناولز پڑھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ مثلاً اذلان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھ کر جہاں کا ترکی گھوم لیا، شاہوں کے ناول پڑھ کے سہیلیوں کے ساتھ شوگر لگا لیا، یہ بھی سیکھ لیا کہ بس اپنی ماں کی بات پر کہاں نہیں دھرنے۔ وہ بولتی سارے فوائد اسے اپنی انگلیوں پر اکاؤنٹ کر گئی۔ سارے الٹے کام مطلب ناولوں سے سیکھتے ہیں۔ رات کو گھماؤں گا تمہارے جہان کا ترکی، پڑھتے وقت کیسے موت پڑتی ہے۔ اذلان نے بولتے گاڑی حرین کے اسکول کے آگے رکی۔ سچی اذلان، مجھے بہت شوق ہے ترکی دیکھنے کا، ہم پکنک پر چلیں، میں، آپ اور نین۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر جائے گی۔ جانا اب اتنی دور پکنک پر نہیں، ہنی مون پر جایا جاتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگا میں سچ میں رات کو ترکی گھماؤں گا؟ یا طنز تو سمجھا کرو، میں پڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ اذلان نے اس کی بات کے ساتھ ساتھ بدلتے تاثرات کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ ارسل، کیا بات ہے بچے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سویرا نے اسے سر کو دباتا دیکھتے پوچھا۔ جی خالہ جانی، بس سر میں پین ہو رہی ہے، چائے بنا کر روم میں بھیج دے، وہ سویرا سے کہتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کے کلون کی مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کیوں مہر، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ میرا اتنا بھی یقین نہ کر سکی؟ یقین کا ایک سرا تو میرے ہاتھ میں تھماتی۔ وہ ہارے قدموں سے چلتا بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی سائڈ کا تکیہ لیتے اپنے بازو کے
हिसार में लेते उसकी खुशबू को महसूस करना चाहा। आंखों से पानी का एक कतरा निकलकर तकिए में जज़ब हुआ था। और अरसल शाह था जो बड़ी सी बड़ी चोट सह कर गया, लेकिन अपनी बीवी जिस पर वो पहली नज़र में दिल हार बैठा था, उसकी जुदाई उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो खुद ही तो उसे छोड़ कर आया था, लेकिन अब बार बार अपना दुत्कारा जाना, अपनी ज़ात पर ऐसे इल्ज़ाम लगना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उफ बीवी, लगता है अब सारी ज़िंदगी आपकी यादों के सहारे गुजारने पड़ेंगे। वो आंखों में आई नमी को साफ करता, अपनी सोचों को परे धकेलता पुराने वाला अरसल शाह बना था। अब उसके चेहरे पर कहीं भी गम का नामो निशान नहीं था, बल्कि चेहरे पर नरमाहट और हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो हमेशा वो अपने चेहरे पर सजाए रखता था। इधर दो, हर वक्त एक ही काम है, ये नहीं होता कि बैठकर पढ़ लूँ। जब देखो नॉवल, ड्रामे। अज़लान ने उसके मोबाइल को आगे होते पकड़ा। जी प्लीज़ मेरा मोबाइल वापस दे, मुझे नॉवल पढ़ना है। इतना अच्छा सीन चल रहा था। मैं चलाऊँ सीन? 2 मिनट से पहले मुझे बुक्स लेकर आती नज़र आओ। नैन आप भी अपना बैग लेकर आएँ। अज़लान ने बेड पर बैठते दोनों को घूरा। हुरैन तो अपने बाप का गुस्से वाला मूड ऑन होता देखती जल्दी से बैग लेने को भागी, लेकिन परी सदा की ढीठ मुंह फुलाए ठोड़ी पर दोनों हाथ टिकाए अज़लान को घूर रही थी। हो गया हो तो एक्सरे अब आप भी ले आए। अज़लान उसे डिठों की तरह बैठा देखते गुस्से से बोला, जी मुझे शट अप विश, बुक्स लेकर आओ। वो चिल्लाया तो परी सेकंड से पहले बगैर जूता पहने अलमारी से बैग निकालने लगी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है मेरी चंदा? नहीं भाई, मैं क्यों उदास होने लगी? वो फ़ौरन से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, कल से देख रहा हूँ उदास उदास ही हो। जब से अरसल छोड़कर गया है, क्या बात है, दिल नहीं लग रहा? अयान ने उसे छेड़ा। नहीं भाई, एग्ज़ाम की टेंशन है, बस इसी वजह से। उसने जल्दी से बहाना बनाया। तो मेरी चंदा क्यों टेंशन ले रही है? पता भी है हमेशा अच्छे रिजल्ट आया है। जी भाई, बट शादी के बाद कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो बस एकदम से एग्ज़ाम। तो वो बोलती बोलती नज़रें झुकाती रुकी। अच्छा परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। आखिर एसपी अयान की बहन हो। बोलते अयान ने उसे सीने से लगाया तो वो नम आंखों से उसके गले लगी थी और चलते दोनों अपने अपने रूम्स में आए थे। कैसे मैं अपने भाई को परेशान कर सकती हूँ? कितना खुश है भाई, उसे अपनी ज़िंदगी में खुश देखकर। मैं कभी भी भाई को अपनी वजह से परेशान नहीं करूँगी। बोलते चेयर खींचती टेबल के सामने बैठती पढ़ने की कोशिश करने लगी, जो कि उसे नामुमकिन लग रहा था। मैं कैसे रहूँगी अरसल? उसने हिचकी लेते किताब के वर्कों को अपनी मुट्ठियों में लेते अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश की थी। काश आप इकरार ना करते तो मैं इतना ना टूटती। आपके इकरार ने तो तोड़ दिया अरसल शाह। वो हिचकी लेते बोल रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गुड़िया आ जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अयान ने उसे बाहर ही पुकारा। भाई मुझे नहीं खानी, पढ़ रही हूँ, आप जाएं। वो आंसू साफ करती अपने लहजे को दुरुस्त करती बोली, कहीं उसके भाई को कुछ खबर ना हो जाए। लेकिन वो एसपी अयान था, वो तो मुजर्मों के चेहरे से ही अंदर के भेद जान लेता है। फिर कैसे वो अपनी बहन के टूटे लहजे को महसूस ना करता? महरुश दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। भाई पढ़ रही हूँ, बोला तो है। वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाए, लेकिन फिर भी डोर ओपन करके वो चला आया था। महरूश ने सांस को हवा में खारिज किया था और दिल में कोई ना कोई बहाना सोचते डोर खोला था। क्या है, रो क्यों रही हो? वो रूम में आता उसकी आंखों में देखता बोला, कुछ भी नहीं भाई, बस। शी महरूश, इधर देखो। अरसल ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। अयान ने उस कंधों से थामा। भाई मामा बाबा की याद आ रही थी बस, और कुछ भी नहीं, बगैर उसकी तरफ देख के जवाब दिया। लेकिन वो तो उसके चेहरे को जांच रहा था। मेरी गुड़िया, हर किसी का वक्त मुकर्रर होता है और ये अटल हकीकत है। और मेरी चंदा, किसी की भी मौत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं होता। अगर ऐसे मामा बाबा को याद करके रोगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नमाज पढ़कर उनके लिए मगफरत की दुआ किया करो। अयान ने उसके आंसू साफ करते कहा, जी भाई थैंक यू। वो मुस्कुराते अयान के कंधे से लगी तो अयान ने उसके सर पर थपकी दी। जी प्लीज़, मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या भला है। डिमांड और सप्लाई। वो उसकी गोद से रजिस्टर उठाती, अपनी सर उसकी गोद में रखती, पेट में उठने वाले अचानक दर्द को बर्दाश्त करती बोली। हुरैन ने अपनी मम्मा को तरसती निगाहों से देखा था। अब तो पक्का मम्मा की वाट लगेगी।
حرین نے دل میں سوچا، وش سیدھی ہو کر بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے، سیریس ہو جاؤ۔ اذلان نے غصے سے کہتے سیدھا کرتے اسے بٹھایا تھا اور اسے دوبارہ سمجھانے لگا، اب یہ کر کے دکھاؤ۔ اذلان نے سمجھاتے اس سے لا آف سپلے لکھنے کو دیا اور حرین کا کام چیک کرنے لگا۔ گڈ میرا بچہ، اب آپ جاؤ۔ اذلان نے اس کا کام چیک کرتے بکس بیگ میں ڈالی تو وہ دونوں کے گال پر کس کرتی روم سے نکلی۔ زی، رونی صورت بناتے پری نے اسے پکارا، کیا ہے؟ زی نہیں ہو رہا، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ دھیان کہاں ہے؟ 3 بار سمجھا چکا ہوں۔ اس نے رجسٹر سامنے کر کے دیکھا جہاں کوسچن کے علاوہ اس نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ پریوش، دھیان کہاں ہے؟ اس نے غصے کو ضبط کیا۔ زی، میرے ناول کا آخری سین تھا، پلیز پڑھ لوں، اس کے بعد کر لوں گی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شٹ اپ، واٹ اے نان سینس وش، میں 3 بار یہ سوال سمجھا چکا ہوں، ایک بھی لفظ اس دماغ میں نہیں گھسا۔ بجائے اس کے کہ پڑھنے پر دھیان دو، ناولس کی ٹینشن لگی ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں ناول پڑھتا نہ دیکھوں، اور سیدھی ہو کر بیٹھو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد لکھواؤں گا، نہ آیا تو خود کو سزا کے لیے تیار کرنا۔ اذلان کی بس ہوئی تھی۔ پری نے پورے دھیان سے سارا لیکچر سمجھا تھا جو وہ فریحہ سے باتوں کے چکر میں چھوڑ چکی تھی۔ فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آ کر سنوں گا۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا کہ پری نے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے پیٹ میں ہوتے درد کو برداشت کرتے آنکھیں موندی تھی۔ وش، اسٹینڈ اپ۔ اذلان کا دل کر رہا تھا اس کے 2 رکھ دے۔ پری جلدی سے اس کی سخت لہجے پر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کیا اب وہ اس کے درد کو بھی نہیں سمجھ سکتا؟ لیکن نو کمپرومائز، اسٹڈی کا سوچتے اذلان بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا ٹریک ڈریس نکالتا واش روم میں گیا۔ یاد ہو گیا؟ 10 منٹ بعد واپس آتا کتاب لیتا بولا۔ پری نے اپنی نم آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرائی تھی۔ گڈ، سناؤ، چلو شاباش۔ اذلان نے اس سے ڈیفینیشن سنی تھی جو اس نے فنگر ٹپس پر سنائی تھی۔ شاباش میرا بچہ، اگر پہلے ایسے سنا لیتی تو اتنی سختی تو نہ کرتا۔ اذلان نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دھیمی لہجے میں بغیر پلکوں کو اوپر اٹھائے نم آواز میں بولی۔ اس سے درد برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کیوں چھوڑنے کے لیے شادی کی تھی؟ اذلان نے ویسے ہی اسے بیڈ پر کھڑا کیا تھا۔ کیوں چھوڑنے کے لیے شادی کی تھی؟ اذلان نے ویسے ہی اسے بیڈ پر کھڑا کیا تھا۔ نہیں، آپ نے تو اپنی ٹیوشن دینے کے لیے کی تھی۔ وہ اپنے آنسو کو صاف کرتی اس سے دور ہوتی بیڈ پر لیٹی بلینکٹ کو اپنے اوپر اوڑھ گئی۔ ہنی، میں پہلے بتا رہا ہوں، پڑھائی کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتوں گا، پھر یہ رونا کیوں؟ اذلان نے لیٹتے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتے اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ ہو گیا نا آپ کا کام، پڑھ لیا، اب سونے دے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹاتے بولے، لیکن مجھے تو ابھی اپنی بیوی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اتنی جلدی سو جاؤ گی؟ اذلان نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ ہٹائیں اپنے ہاتھ، سونا ہے مجھے، صبح یونی بھی جانا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی سڑسڑاہٹ سے تنگ آتی بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، چھو نہیں سکتا لیکن دیکھ تو سکتا ہوں، تم سو جاؤ، میں ایسے ہی رات گزار لوں گا۔ گمگیر لہجے میں بولتے اس نے آہستہ سے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹانے جائی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کے رونے میں روانی آئی تھی۔ وہ جو ٹانگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی حرکت پر سیدھی ہوئی۔ وہ بازوؤں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ پر اس سے پہلے کہ اسے میڈیسن دینے کا کہتی جو وہ آج کھانا بھول گئی تھی، اور فریحہ کے ساتھ مل کر اس نے ہر طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی تھی، اور وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے ایسا کچھ کھانے سے منع کیا۔ اور پھر اذلان کے ساتھ بھی اس نے شوارما کھایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کا رونا ہے؟ کب سے منانے کی کوشش کروں، اگر نہیں پڑھنا تو مت پڑھو، میرے سر پر احسان نہیں کر رہی۔ کیا مجھے شوق ہے کہ میرے بیوی شادی کے بعد کالجوں کے دھکے کھائے؟ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا، ہر وقت شرارتوں کی پڑی رہتی ہے۔ الٹے کاموں میں دماغ چلا لو، بچی نہیں ہو، ایک ادھر شوہر ہے، شادی شدہ ہو، لیکن ایک کام بھی جو بڑوں والا کیا ہو، سارے ہی عادتیں بچوں والی ہیں۔ وہ اس کے رونے سے تنگ آتا، غصے سے اس کا بازو چھوڑتا بیڈ سے اترتا بالکنی میں غائب ہوا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔